السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور میں نے ایک بات کہنی تھی کہ کچھ دن ایپیسوڈ نہیں آئی، اصل میں مجھے بھی نہیں پتہ کیوں نہیں آئی، بس نہیں آئی۔ اچھا، میرا مطلب یہ تھا کہ ایپیسوڈ اس لیے نہیں آئی کیونکہ ریڈر تھوڑی مصروف تھی، ان کے نا کوئی یونیورسٹی کا مسئلہ چل رہا تھا، اس لیے تو سوری رائٹر، میں ریڈر بول گئی۔ تو اب جو ہے ایپیسوڈ آئی ہے آج، لیکن میرا خیال ہے تھوڑی چھوٹی ایپیسوڈ ہے، آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کتنی ہے۔ چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، باقی باتیں بعد میں، اور چینل کو لائک سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو دباتے ہیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بے پناہ پیار کی قسط نمبر 33۔ صبح کا سورج چاروں سو اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ چڑیاں چوں چوں کرتی اپنا رزق ڈھونڈنے میں مصروف تھیں۔ سورج کی کرنیں پردوں کی باڑ سے نکلتی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ آخر کار بیچاری نے کسمسا کر آنکھیں کھول ہی لیں کہ اب سورج نے بھی ٹھان لی تھی اسے نہ سونے دینے کی۔ آنکھیں کھولیں تو اپنے دائیں جانب سوئے عیسیٰ کو دیکھا جو سوتے ہوئے بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کی کل کی حالت اور آج کی حالت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عیسیٰ کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتی اسے دیکھنے میں محو تھی کہ عیسیٰ کے اچانک آنکھیں کھولنے پر سٹپٹا گئی، کیونکہ اب وہ شرارتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، آپ بھی فریش ہو کر آ جائیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ بغیر عیسیٰ کو کوئی کارروائی کرنے کا موقع دیے زمل ادھر سے الادین کے چراغ کی طرح غائب ہوئی۔ الادین کا چراغ تو آتا ہے، غائب تھوڑی ہوتا ہے۔ کل کی رات بہت حسین تھی۔ پرشوق نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھتے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہتے عیسیٰ بھی فریش ہونے چلا گیا۔ آج اتنے دنوں بعد اس کا دل کر رہا تھا سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کا، ورنہ تو وہ اپنے کمرے میں ہی کر لیا کرتا تھا۔ داؤ جی کی آواز نے ہال میں چھائی خاموشی میں ارتکاز پیدا کیا۔ ہمیں آپ سب کو کچھ بتانا ہے۔ سب نے سوالیہ نظروں سے داؤ جی کی جانب دیکھا تو داؤ جی نے مسکرا کر سب کی جانب دیکھا اور اپنی بات شروع کی، جبکہ داؤ جی کے مسکرانے کی وجہ سے سب مطمئن ہو گئے کہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج سے شادی کی تیاریاں شروع ہیں۔ سب نے داؤ جی کی طرف دیکھا جیسے ایکسائٹڈ ہوں، خاص کر کے ینگ پارٹی۔ تو بچوں کی شادی ہم اپنے آبائی علاقے سوات میں کریں گے، واو! جس کے لیے آج شام تک ہمیں سوات کے لیے نکلنا ہے، تو آپ سب لوگ ناشتہ کیجیے اور اپنی اپنی پیکنگ شروع کیجیے۔ سب کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، آخر کس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کی شادی اس جگہ ہو جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ بارات کے فنکشن کے بعد ہم سب واپس آ جائیں گے کیونکہ ولیمہ یہیں لاہور میں ہوگا۔ داؤ جی کے کہنے پر سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو یہ سرپرائز تھا، زویا نے اپنے ساتھ بیٹھے انس سے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور ٹیبل کے نیچے زویا کا ہاتھ اس کی گود سے پکڑتے اپنے ہاتھ میں قید کر لیا۔ زویا نے کوئی مزاحمت نہ کی کیونکہ اس وقت وہ بے حد خوش تھی، کیونکہ یہ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کی شادی سوات میں ہو جہاں اس کے آباء و اجداد رہتے رہے ہیں۔ زویا نے انس کی طرف حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھا۔ وہ سچ میں حیران تھی کہ یہ شخص کیسے اس کے دل کی ہر خواہش، ہر بات جانتا ہے، بھلا وہ کیسے نہ جانتا۔ وہ محمد انس شاہ تھا جو اپنی محبت سے متعلق کسی بات سے غافل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا بات ہے۔ داؤ جی کی بات کے بعد اب سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے کہ ناشتہ کرنے کے بعد انہیں پیکنگ بھی کرنی تھی کیونکہ وقت بہت کم تھا اور شام تک انہوں نے نکلنا بھی تھا۔ مگر اب عیسیٰ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی زبان میں شدید قسم کی کھجلی ہو رہی تھی۔ بس بڑھ گیا پروگرام، ایک تو اس کی زبان میں کھجلیاں بڑی ہوتی ہیں۔ سو اپنے دل کی بات مانتا بول پڑا، بھائی بھابھی کا ہاتھ تو چھوڑ دیں، ان سے ناشتہ نہیں کیا جا رہا ایسے۔ استغفر اللہ، یہ کیا چیز ہے۔ ہائے، چہرے پہ معصومیت ایسی کہ بندہ دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ اب آیا نا عیسیٰ شاہ، میزائل شاہ، پہلے تو بیچارہ دکھی مجنوں بنا ہوا تھا۔ زویا نے ایک دم عیسیٰ کو پھر سب گھر والوں کو دیکھا جن کا سارا دھیان ان کی طرف ہی تھا، اور پھر اپنا ہاتھ انس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا، لیکن ماشاءاللہ سے انس شاہ اس سب سے بے نیاز آرام سے بھوجن کرنے میں مصروف تھے۔ بے نیازی ہو تو ویسی ہو، یہ دیکھنے کے بعد کہ سب ان کی طرف ہی متوجہ ہیں اور انس صاحب ہاتھ بھی نہیں چھوڑ رہے،
تو زویا نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا، جبکہ اسے نوالا بھی نہیں بنایا جا رہا تھا کہ کبھی الٹے ہاتھ سے کھایا ہی نہیں تھا۔ سب پرشوق اور مسکراتی نظروں سے ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ زویا نے انتہا کی مشقت کے بعد نوالا بنا کر منہ کے قریب کرنا چاہا، مگر انس نے اس سے نوالا لیتے اپنے منہ میں ڈال لیا اور خود نوالا بنا کر اس کی جانب بڑھایا، جبکہ باقی سب بھی اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ زویا نے پہلے سب کی طرف دیکھا، پھر انس کی طرف، جو کہ آج ڈھیٹ ابن ڈھیٹ بننے کے ساتھ ساتھ بے شرم ابن بے شرم بھی بنا ہوا تھا۔ یہ زویا کی سوچ تھی۔ بھابھی کھا لیں، بھائی کب سے کھلانے کے لیے ہاتھ آگے کیے بیٹھے ہیں۔ عیسیٰ کو پھر سے کھجلی ہوئی۔ ایک تو سب کے سامنے ذلیل کر رہا ہے، اوپر سے بھابھی بھی بول رہا ہے۔ میری اتنے دنوں کی خدمت کا یہ صلہ دیا ہے۔ تمہیں تو میں بعد میں پوچھتی ہوں۔ خونخوار نظروں سے عیسیٰ کو گھورا۔ کیا بڑبڑا رہی ہو جانم؟ اس کے کہنے پر زویا نے اب انس کو گھورا، جیسے کہہ رہی ہو کہ سب کے سامنے تو تھوڑی شرم کر لیں۔ اب کھاؤ گی یا نہیں؟ ویسے نہ کھاؤ، میں دوسرے طریقے سے کھلاتا ہوں۔ کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تو زویا نے بغیر ایک لمحے کی بھی دیر کیے انس کے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ مبادا وہ پھر بے شرموں والی حرکتیں شروع نہ کر دے کہ اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا وہ کب کیا کر دے۔ زویا نے جیسے ہی ہڑبڑا کر نوالا لیا، ڈائننگ ہال میں سب کے کہکہے گونجنے لگے۔ زویا کا دل چاہا یہیں ڈوب مرے۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا کہ اس قدر شرمندگی سے سب کے سامنے کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن بیچاری شاید جانتی نہیں تھی کہ یہ تو اب روز کا معمول ہو جائے گا، کیونکہ اس کا شوہر انتہائی بے شرم واقع ہوا ہے۔ زویا نے ادھر سے بھاگنا چاہا، جبکہ انس اس کا یہ منصوبہ ناکام بنا چکا تھا اور اسے واضح لفظوں میں تاکید کر دی تھی کہ وہ بغیر ناشتہ کیے یہاں سے نہیں جا سکتی، اور ناشتہ بھی میرے ہاتھ سے۔ اور اب سب کی گھٹی گھٹی ہنسی سنتی بیچاری سر جھکا کر انس کے ہاتھ سے ناشتہ کر رہی تھی کہ اس شخص نے تو اپنی بات پوری کیے بغیر بخشنا نہیں۔ کدھر مر گئے تھے تم؟ جانتے ہو میں پاگل ہو گیا تھا تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ سامنے پٹیوں میں جکڑے شخص پہ گرجتے وہ آدمی یہ بھی دھیان نہیں دے رہا تھا کہ اس شخص کی حالت ابھی ایسی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح اور اس وقت یہ سب باتیں کی جائیں۔ بکواس کر لو اب کہ گونگے ہو گئے ہو۔ سر وہ میں بھونکو آگے۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ بس چیخی جا رہا تھا کہ سامنے والے کی حالت سے اس حیوان کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ سر مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا، بہت کوشش کے بعد بھی میں کسی کو دیکھ نہیں سکا، انہوں نے مجھ پہ بہت ظلم کیا اور آج میں موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ آیا ہوں، اس نے روتے ہوئے بتایا، جبکہ دوسری طرف یہ سب باتیں سنتے اس ہڈی میں چھپے شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی کہ یہ طوطا وہی بول رہا ہے جو اسے سکھایا گیا ہے، اور اسے یقین تھا کہ اب بیچارہ ناصر کوئی چلاکی نہیں کرے گا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس تک پہنچائے گا، اس لیے وہ شخص بے فکر ہو گیا تھا، مگر وہ غافل نہیں ہو سکتا تھا اس سے۔ اس غدار شخص کی ہر حرکت پہ نظر رکھنا اس کے لیے نہایت اہم تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، اللہ ہمیشہ حق کو باطل پہ بھاری رکھتا ہے کہ باطل کے حق والوں کو سہارا خدا کا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی پیکنگ کر چکے تھے۔ خدیجہ بیگم کی فیملی بھی آ چکی تھی، کیونکہ خانزادہ ہاؤس وہ لوگ بات کر چکے تھے اور انہیں بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ شادی سوات میں ہو، تو سب لوگ ایک ساتھ نکل رہے تھے، جبکہ زنیرہ ان کے ساتھ نہیں آئی تھی، اور یہ بھی عاصم خانزادہ ہی کی کارستانی تھی۔ عاصم نے پہلے ہی خدیجہ بیگم سے اجازت لے لی تھی کہ وہ زنیرہ کو باہر لے کے جانا چاہتا ہے، اور بعد میں وہ دونوں سیدھا سوات ہی آ جائیں گے۔ زنیرہ کے ماں باپ نے بھی اعتراض کرنا صحیح نہیں سمجھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم تھے، اور سب سے بڑھ کر انہیں اپنی تربیت پہ یقین تھا۔ دوسری طرف عیسیٰ نے سارا دن ایک لمحے کے لیے بھی زمل کو اپنی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا، جبکہ اب زمل تنگ آ گئی تھی عیسیٰ کی ان حرکتوں سے، لیکن عیسیٰ کے گھورنے پر بیچاری چپ کر جاتی۔ دوسری طرف انس اور عیسیٰ کی بھی ایک دوسرے سے بات ہو گئی تھی، اور عیسیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، بس زمل کو اس سے دور مت کیجیے گا، جس پہ انس نے بھی ہنس کر اسے گلے لگایا تھا کہ وہ بھی اپنے بھائی کی حالت دیکھ چکا تھا۔ رامین اور ارتضیٰ نے بائی ایئر سوات آنا تھا، کیونکہ رامین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ بائی روڈ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی تھی، سو ان کی فلائٹ رات کی تھی، جبکہ ان دونوں کی پیکنگ زویا نے کر دی تھی۔ عجیب مصیبت ہے یار، سب اتنا انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے ایک ساتھ، اور مجھے اس چھچھورے کے ساتھ بھیج رہے ہیں، وہ بھی اکیلے۔ یقیناً یہ سب مجھ سے کوئی دشمنی نکال رہے ہیں۔
زنیرہ اس وقت عاصم کے دیے لباس کو زیبتن کیے ہال میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اسے اس کے ساتھ کہیں جانا تھا۔ وائٹ کلر کی پیروں کو چھوتی باربی فراک پہنے، ساتھ بالوں کو کرل کر کے کمر پہ کھلا چھوڑے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ سب سامان جب زنیرہ نے دیکھا تو اسے بہت اچھا لگا تھا اور وہ بہت ایکسائٹڈ بھی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ سب نے ساتھ میں سوات جانا ہے اور اسے آسمدہ چھچورا کے ساتھ اکیلے جانا پڑے گا، تب سے اس کا موڈ آف تھا۔ لیکن اپنی اماں جان کی گھوریوں کی وجہ سے وہ چپ تھی اور اب بیٹھی عاصم کو کوستی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ استغفر اللہ، جب آپ اکیلے جائیں نا تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اب اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ اللہ جی مجھے نہیں جانا اکیلے۔ اکیلے کہاں جا رہی ہو؟ میں ہوں تو ساتھ۔ وہ نہیں، اس نے ایسے بولا میں ہوں تو ساتھ۔ زنیرہ ڈائننگ ٹیبل سے پانی کا گلاس پکڑتی پانی پی رہی تھی کہ عاصم نے آ کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے سرگوشی کی۔ صحیح ہے، اتنا ہی تھا آج کی ایپیسوڈ۔ اچھا جی، تو کیسی لگی آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ؟ میرا خیال ہے کہ یہ عاصم وغیرہ کا سین نا یہ کل کی ایپیسوڈ میں ایڈ ہوگا، اور کل ایپیسوڈ آئے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ ضرور پڑھیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اب اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔